پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 2 روز قبل فیصل آباد میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے جاں بحق ہونے والے نوجوان کی موت پر آج بھی فضا سوگوار ہے۔ 19 سالہ نوجوان آصف مشتاق کی عید کے بعد شادی طے تھی۔ حادثے کے وقت آصف افطاری کے لیے سامان خرید کر گھر جا رہا تھا کہ قاتل ڈور اس کے گلے میں پیوست ہو گئی۔ آصف کو ڈور پھرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر عوام نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نوجوان کی ہلاکت کا نوٹس لیا۔ مریم نواز نے پتنگ بازی نہ رکنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈور پھرنے سے تڑپتے بچے کی ویڈیو دیکھ کر ان کا دل کانپ اٹھا۔ جرائم نہ رکنا افسوسناک ہے۔ پتنگ بازی کے سدباب کے لیے قانون موجود ہے، لیکن پھر بھی لوگ جان سے جا رہے ہیں۔ قانون پر عمل درآمد کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج نوجوان کے گھر جا کے تعزیت کی اور قاتلوں کی گرفتاری کا بھی یقین دلایا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈور پھرنے کے حالیہ واقعات نے وقتی طور پر حکومت اور انتظامیہ کی دوڑیں تو لگوا دی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بسنت پر لگی پابندی کو قریباً 19 سال ہونے کو آئے ہیں، مگر آج بھی پتنگ کی ڈور پھرنے کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ آج بھی پنجاب کے مختلف شہروں میں پتنگ بازی کی گئی۔ سمندری اور میاں والی میں ڈور پھرنے سے نوجوان اور 2 سالہ بچہ زخمی ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے 2005 میں پابندی لگائی، پنجاب حکومت نے 2007 میں نوٹیفیکیشن کے تحت پابندی لگائی اور پھر 2009 میں باقاعدہ قانون بھی بنا دیا گیا۔ حکومتی پابندیوں اور پولیس کے سخت کریک ڈاؤن کے باوجود ملک بھر خاص طور پر پنجاب میں موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی پتنگ بازی شروع ہو جاتی ہے، جس میں کیمیکل اور دھاتی ڈور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جان لیوا خونی کھیل کو روکنا جہاں حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہیں والدین اور معاشرے کے دیگر افراد کو بھی سٹینڈ لینا ہوگا کہ وہ نہ صرف اپنے بچوں کو روکیں بلکہ آس پڑوس میں بھی جو بچے یا نوجوان پتنگ بازی خاص طور پر اس ڈور سے کریں جو نقصان دہ ہے، اسے روکیں، سمجھائیں اور اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو رپورٹ کریں تاکہ ایسے جان لیوا واقعات سے بچا جا سکے۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے، قاتل ڈور فیصل آباد میں نوجوان جاں بحق، دیگر شہروں میں بھی واقعات، وزیر اعلیٰ کا نوٹس عوام نے ہوا میں اڑا دیا۔ پابندی کے باوجود حکومت پتنگ بازی روکنے میں ناکام، ذمہ دار کون، حکومت یا عوام؟ حسن نثار صاحب، یہ واقعہ فیصل آباد کا ہے، آپ کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں، ویسے آپ نے اپنے بچپن میں کبھی پتنگ اڑائی؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ حکومت قانون بنا سکتی ہے، پابندیاں لگا سکتی ہے، خود لوگوں کو کتنا سمجھنا ضروری ہے کہ جو چیز نقصان کا باعث ہے اس کا استعمال نہ کرے؟ لمبی باتیں ہم کر دیتے ہیں میڈیا پہ۔ ابھی جو آپ نے کام کی بات آپ نے ایک ہی کی ہے بیچ میں ساری، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، نوٹس لیا، سارے وزیر اعلیٰ لیتے ہیں یہاں پہ، پہلی بار کسی نے نوٹس، نہیں سب نے لیا ہوگا اپنی اپنی باری، تو میں کہہ رہا ہوں سنیں نا، اور سنو یار، آگے برہمی کا اظہار، انہی آنکھوں سے نپٹیں گے، خون کے آنسو، اب ربش۔ دیکھو بات سنو، ملک کے مقبول ترین ملکی تاریخ کے ملک کے مقبول ترین وزیر اعظم کے لیے اگر رسہ ہے، عوام کے لیے ڈور ہی بنتی ہے، سونے کی زنجیر سے ماریں، ایک بات۔ دوسرا، قاتل نظام کو روئیں یا قاتل ڈور کو دیکھیں۔ میرا ایک شعر سنیں، سارے دوست مجھے 5 سیکنڈ دے دیں چونکہ میں سب سے کم بولنے والا آدمی ہوں، آڈٹ کرا لو میرے خرچ پہ۔ اچھا، میرا ایک شعر سنیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو کو بہت پسند تھا۔ 36 سال پہلے انٹر کانٹیننٹل میں اپوزیشن پارلیمانی گروپ سے خطاب کرتے ہوئے جس تقریر میں بی بی نے مجھے کوٹ کیا، وہ ان کی اہم ترین تقریروں پہ مشتمل کتاب میں شامل ہے، جسے محمود شام جیسے جید صحافی نے کمپائل کیا۔ اچھا، اب سنو شعر۔ شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا، ڈور سے مر گئے، بھوک سے مر گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈور تک اس ملک کی ڈیموکریسی، فیک شیمپ ڈیموکریسی سے لے کے ڈور تک عوام کے ان گنت قاتل ہیں، اور 150 200 مر جان پھر کی کریے ہوں؟ بھوک سے مر گیا، کو خودکشی سے مر گیا، پر لگ رہا ہے ہمیں سیدھا ابھی بھی نظر آنا نہیں شروع ہو رہا۔ اور نہیں کوئی نہیں، بے شمار لوگ ناپاک پانی سے مرتے ہیں جس میں آرسینک ہوتا ہے، درست، ناجائز، اور 24 کروڑ 2 نمبر دودھ، UNDP کی رپورٹ ہے۔ ایویں رونے بیٹھ گیا ایک آدمی کو، فیشن بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مرنے دو، خیر ہے۔
ہاں حکمران بھی یہی کہتے ہوں گے 25 کروڑ کا بوجھ کون اٹھائے گا. اب سار صاحب پتنگ بازی پہ پابندی ہے, پنجاب حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن بھی کیا ہے, گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں, حکومت نے اپنا کام کرنا ہے, اس کے اوپر قوانین موجود ہیں, ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے بطور معاشرہ, یا وہ والدین جن کے بچے یا خود بڑے بھی اڑا رہے ہوتے ہیں بسنت پہ اور اس طرح کی ڈور استعمال ہو رہی ہوتی ہے, وہ کیوں نہیں سمجھنے کو تیار اس بات کو کہ اپنی تفریح کے لیے کسی کی جان لے لیں؟ ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور وہ نوجوان جو ہے اتنا خوبصورت ابھی زندگی اس نے شروع کی تھی اور وہ چلا گیا, تو اس کے ماں باپ کے ساتھ ظاہر ہے بہت افسردہ ہیں, وہ غم میں ہیں. تو دل دکھتا ہے یہ سارے اس طرح کے واقعات دیکھ کے. اس ملک میں حادثے ہیں, یہ دودھ سے مرنے والے حادثہ تو نہیں ہوتا, وہ تو ہمارا نظام کی خرابی ہے, وہ باتیں بالکل درست ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہی نہیں رہا, کچھ خراب ہو گیا کلچر. ہم خود غرض لوگ ہیں, اپنا اپنا سوچتے ہیں, اپنا اپنا کھاتے ہیں, اپنا اپنا آگے چلے جاتے ہیں, یہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہی. یہ جو ہمارا ایک تو کلچر عوام کا ہے نا, ایک ہماری گورننس کا بھی کلچر بن گیا. کوئی بات ہو جائے ڈبل سواری پہ پابندی لگا دو اور آپریشن کر دو, گرفتاریاں کر لو. ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ملیٹنٹ ہے, ہم ہر مسئلے کا حل آپریشن میں نکالتے ہیں. انٹرنیٹ بند کر دو, اسی لیے تو ہمارے یہاں کے بند کر دو, اسی لیے تو بند کر دو, یس ٹویٹر بند کر دو. اسی لیے تو کے پی میں ہیلتھ کارڈ کا استعمال کرنے کے لیے آپ جا کے دیکھیں وہ اپینڈکس کتنے, پوری آدھی آبادی کے انہوں نے اپینڈکس نکال دیے. بالکل ایسا صرف ہیلتھ کارڈ کا پیسہ کمانے کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل نے. سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ بچوں کی پیدائش سیزیرین آپریشن سے پاکستان میں ہوتی ہے. ہم کوئی الگ مخلوق ہیں, کیوں؟ پیسہ بناتے ہیں ڈاکٹرز. ہمارا جو کلچر ہے نا, آپریشن کر دو, بس یہی ہماری سائیکی ہے. کسی بھی بیماری کا, کسی بھی مسئلے کا علاج ہے, آپریشن کر دو. وہ ڈاکوؤں کے خلاف, کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر دو, پکے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر دو. ہم نہ نظام بدلتے ہیں نہ کلچر بدلتے ہیں. اتنے لوگ بچے جو ہیں, میرا خیال ہے, میرا اندازہ ہے, ہو سکتا ہے کوئی بچہ, یہ کوئی 10-12 سال کا بچہ یہ ڈور لے کے لوٹ کے اپنی طرف سے جا رہا ہو اور وہ اس کے گلے میں پھر گئی. اس 10-12 سال کے بچے کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا میں کیا کر آیا ہوں. ہو سکتا ہے بڑی عمر کا 18-20 سال کا کوئی اڑا رہا ہو بچہ, اسے شاید احساس ہوا ہو کہ میں نے ایک زندگی لے لی. اس 10-12 سال کے بچے کو جو لوٹ کے لے جا رہا ہوگا اسے نہیں پتا ہوگا. ہم نے کیا سوچا ان بچوں کے جو گلی میں پھرتے ہیں؟ کوئی ایجوکیشن, کیا کہیں تعلیمی ادارے میں بچوں کو زندہ رہنے کے یا زندگی گزارنے کے, معاشرے میں جانے کے, گلی محلے میں جانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں؟ رٹا لگاؤ, تھوڑے سے گریڈ لو اور کلرک بنا کے ہم نکالے جا رہے ہیں. اتنی آبادی بڑھ گئی ہے, اس کی ٹریننگ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, نہ اس کے مستقبل کا ہے. تو پھر یہی کام ہونا ہے, کوٹھوں پہ چڑھتے ہیں اور پتنگیں اڑاتے ہیں, ہم آپریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, بات ختم. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد زیغم صاحب سے جانیں گے کہ ہمارے لاپرواہ رویے اور مزاج ہمیں کہاں تک چلا پائیں گے. اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, پنجاب میں قوانین سخت اور پابندی کے بعد بڑی فیکٹریز کی جانب سے ان کو دوسرے صوبوں میں منتقل کیا گیا ڈور کی اور پتنگ کی اس کو لے کر, لیکن جب یہ موسم آتا ہے پھر واپس پنجاب کے اندر کہیں زیادہ سامان پہنچ جاتا ہے. دیگر صوبوں کے تعاون کی ضرورت ہے, لوگوں کے سمجھنے کی ضرورت ہے, یا قانون کو مزید مؤثر طور پر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ حکمرانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حکمران نہیں سمجھ پا رہے. اصل میں دیکھیے, اب سار صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارا ہر جو عمل ہوتا ہے نا وہ نیگیٹو ہوتا ہے. روک دو, بند کر دو, اس کو ختم کر دو. ایسا نہیں سوچتے کہ اچھا اگر یہ ہے کسی کی مجبوری, ایک روایت ہے, ایک کلچر ہے, تو اس کو محفوظ کیسے بنایا جا سکتا ہے. مجھے بتائیے, دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ گلیوں میں, کوٹھوں پہ, چھتوں پہ چڑھ کے پتنگیں اڑاتے ہیں؟ کھلے میدان ہوتے ہیں, پتنگیں اڑائی جاتی ہیں, ہر ملک میں اڑائی جاتی ہیں, کھلے میدانوں میں, سیز سائڈ پہ, بیچز پہ, وہاں میدان جگہیں بنائی جاتی ہیں جہاں پر یہ لوگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیوں کوٹھوں پہ چڑھ کے, کوٹھا 3-4 چیزیں سرو کرتا ہے, مورچہ بھی ہے, یہاں پر کھیل کا میدان بھی ہے جو کوٹھا ہے ہمارے گھروں کا, لوگوں کا, اور اس کے بعد یہاں پر سونے کی جگہ بھی. تو جہاں پر آپ کی مجبوریاں اس قسم کی ہوں وہاں پر اس کو کسی بھی طرز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز اس حکمرانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, پہلی بات ایسی فیسلٹیز کریٹ کرو کہ لوگ نکلیں, پتنگیں اڑائیں. پتنگیں ختم نہیں ہوں گی اڑانا, ساری دنیا کے لوگ اڑاتے ہیں, پاکستانی اور اس علاقے کے لوگ اڑائیں گے, اور آپ بند نہیں کر سکتے.
ان کو جگہ دو, ایسی جگہ دو جہاں پر کہ سیف ہو, اور یہ اس قسم کا جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے گلیوں کے اندر پکڑنے کی, یہ ڈوریں جو کٹ جاتی ہیں, گلے کٹ جاتے ہیں, یہ نہ ہو. دوسری بات, جہاں پہ دھات اتنی بن رہی ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو دھاتی ڈور جو ہے, ڈور جو بن رہی ہے دھاتی ڈور, اس کی بجائے واپر اور افراد کر دو نارمل ڈور کی, تاکہ لوگوں کو 90% صرف اس پہ ہاتھ پڑے جو کہ نارمل ڈور ہے, اور ساتھ گڈا فری دے دو. اگر یہی کچھ کرنا ہے, یہی آپ کا طریقہ رہنا ہے, آپ نے اپنے معاملات کو نہیں بدلنا, آپ نے کلچر میں ایسا تبدیلی نہیں لے کے آنی, تو پھر اس کو ڈور ایسی دے, اور اتنی زیادہ کر دو کہ دھاتی ڈور کی جگہ ہی ختم ہو جائے آپ کے ملک کے اندر. اس کو باہر کے جگہ پہ مت لے کے جائیں, بلکہ ایسے ڈور کے کارخانے لگائیں جو کہ ڈور سیف اور سیکیور ہوتی ہے. اور تیسری بات, رول آف لا, جو قانون کا احترام ہے وہاں ہوتا ہے جہاں پر اوپر قانون کا احترام ہوتا ہے. اگر اوپر قانون کا احترام نہیں ہے تو یہ بالکل نہیں ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ الٹے طریقے سے کان کو ایسے پکڑنے والی بات ہے. جو سیدھی چیز نظر آ رہی ہے پہلے اس کو حل کرو اور رستے ڈھونڈو, اور ان کو ایسی فیسلٹیز دو جس کی وجہ سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, rather than making it difficult for them. درست. لاپرواہ رویے اور مزاج تو زیغم صاحب ہمارے ہیں, لیکن جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور, گجرانوالہ, فیصل آباد, یہاں پہ گنجان آباد علاقے ہیں, چھتیں ملحقہ ہیں جو اوپر ابھی ذکر ہوا, یا عمارتیں ایسی بنی ہوئی ہیں, کیا سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کو نہیں آن بورڈ کرنا چاہیے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو؟ کیا محلہ کمیٹیاں مقامی کارکنوں کو, اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ کریں, ذمہ داریاں دیں کہ آپس میں بھی لوگ قریب آئیں اور ایک آسان طریقے سے اس بسنت کو سیلیبریٹ بھی کریں اور اس نقصان سے بھی بچ سکیں؟ آپ درست کہہ رہی ہیں. جو خود ہمارا معاشرتی زوال ہے وہ بھی اس کھیل میں واضح طور پر نظر آتا ہے. یہ گھر والوں کا بھی قصور ہے, محلے والوں کا بھی ہے, شہر والوں کا بھی ہے, جو اس موت کے کھیل کو روکیں. دنیا بھر میں پتنگیں جو ہیں وہ اڑائی جاتی ہیں, کھیلی جاتی ہیں, قسم قسم کی خوبصورت ان کی خوبصورتی کے کمپٹیشن ہوتے ہیں, اونچا اڑانے کے کمپٹیشن ہوتے ہیں, ڈیزائن کے کمپٹیشن ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو پتنگیں ہیں وہ پتنگوں سے پتنگیں لڑائی جاتی ہیں. پتنگوں کے بھی ریسلنگ میچ ہوتے ہیں. یہاں خالی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کا ریسلنگ میچ نہیں چل رہا, یہاں ہر محلے میں پتنگوں کے بھی ریسلنگ میچ چل رہے ہوتے ہیں, جس کے لیے یہ دھاتی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. اب معاشرے کی تو ذمہ داری اپنی جگہ, لیکن آپ یہ مجھے بتائیے, کیا ریاستوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ شہریوں کو تربیت کریں؟ سیوک ایجوکیشن دینا, لوگوں کو سکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس معاشرے میں یہ ہماری جو حکومت ہے ہر سکول میں ہر بچے کو عالم دین بنانے پہ تلی ہوئی ہے, ان کو جنت تک پہنچانا ہے, یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ٹریفک کے آداب کیا ہیں. کوئی سکول ہمارے کسی نوجوان کو یہ نہیں سکھاتا کہ ہیراسمنٹ کیا ہوتی ہے. ذرا پوچھ کر دیکھیں کہ خواتین کے ساتھ گفتگو کے کیا آداب ہیں. اتنی بیسک چیز, کتنی ہیراسمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے, لیکن بیسک ہم چیزیں نہیں سکھا رہے. اچھی تفریح کے مواقع فراہم کرنا, یہ بھی تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا. فیسٹیولز کو ہم نے حرام قرار دے دیا ہے, ہر فیسٹیول حرام ہے. ایک چیز پہ فتویٰ ہے ہمارا, جو ہم سینکڑوں سال سے فیسٹیول بناتے تھے وہ اب ہم بند کر چکے ہیں. صرف عیدیں منا لو, عید پہ نمازیں پڑھ لو اور ختم. اس کے علاوہ فیسٹیول کے لیے نکلو گے, کچھ کرو گے تو مار کھاؤ گے, جوتے کھاؤ گے. آپ نیا سال مناؤ گے تب بھی جوتے کھاؤ گے. درست ہو گیا. اور کوئی محبت کا دن مناؤ گے تب بھی آپ جوتے کھاؤ گے. ایک کھیل آپ پروموٹ کر رہے ہیں, کرکٹ. کتنے لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ درست ہو گیا. کتنے لوگ اس کو دن میں کھیل سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. ایک گراؤنڈ چاہیے, 24 کھلاڑی پورا دن اس گراؤنڈ کو آکیپائی کریں. ٹھیک ہے زیغم صاحب, آپ ہی کی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہر میدان دان نہیں ہوتا. سیاست میں رواداری, کھیل میں تفریح اور تعلیم کے میدان میں سیکھ کی ضرورت ہے. تو انا کو ایک طرف رکھ کر ان معاملات کو ایسے ہی لے کر چلنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.